شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پر قبضہ کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کی تمام صفتیں موجود ہوں، اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہ کرے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ جس کسی نے بری خواہش سے عورت پر نگاہ ڈالی، وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا ہے۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ عورت اس کو جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ دنیا میں سچے اور اچھے دوست کا ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے ہیں وہی اچھے تھے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسری سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت کرو، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ اندرونی غم بار کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کی رونق کہاں چلی گئی، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پر قبضہ کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1 بند گوبھی کا استعمال، نمبر 2 لیموں کا رس، نمبر 3 پالک کا زیادہ استعمال کرنا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے دائمی ہوتے ہیں جو صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایک لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے
جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جبکہ اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ مجھے ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے آزمائش میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔